بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تعینات کیے گئے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے سرگودا میں نہ صرف صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور کی ہے بلکہ 9 مئی کے مقدمات میں لمبے عرصہ سے جو جیل میں تھے میاں والی کے 102 کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ضمانتیں آج ان کو چارج سنبھالے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے سماعت مکمل کر کے آج ضمانتیں منظور کر دی ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بہاف پر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے برطانوی ہائی کمشنر کو ایک خط لکھا ہے، اور برطانوی ہائی کمشنر نے کچھ دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی ہیومن رائٹس سے متعلق، آسما جہانگیر کانفرنس، تو وہاں پر اعتراض کیا تھا کہ ایک جماعت انتخابات، پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے پر مشکلات تھی، پابندیاں تھیں، پھر ان سے ان کا جو ریکگنائزڈ الیکشن سمبل تھا وہ واپس لے لیا گیا، اور اس طرح کا اس کا جواب دیا ہے ڈیٹیل میں، اور ان کو بتایا ہے کہ آپ سپریم کورٹ پر اگر اعتراض کریں گے تو پھر ہم آپ پہ اعتراض کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے برطانیہ نے اب تک کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ اس کی خط کی تفصیل بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیب آرڈیننس سامنے آ گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فواد چودھری کی جو درخواست تھی 36 مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی، اس کو خارج کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور مختلف مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی درخواست کو خارج کر دیا۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو پنجاب بھر میں 36 مقدمات درج ہیں، اس میں استدعا کی گئی تھی کہ عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے، تو اس کو عدالت نے مسترد کر دیا، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بعض عدالتیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ابھی تک ویڈیو لنک کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال جسٹس فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، اس نے یہ درخواست خارج کی۔ اب فواد چودھری اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا ریلیف ملتا ہے۔ دوسری طرف مظفر آباد میں شاعر احمد فرحاد سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دی ہے۔ پہلے ان کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ مظفر آباد گیا تو وہ اس تھانے میں بھی موجود نہیں ہیں، اب ایک تصویر جاری کی گئی ہے جس میں ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے فیملی کے ساتھ۔ مظفر آباد سے باہر کہوڑی تھانے میں احمد فرحاد اور ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی۔ مغوی شاعر کے بھائی کے مطابق احمد فرحاد کی حالت ٹھیک ہے، اب ہم آزاد کشمیر میں بنائے گئے مقدمات ختم کرانے کے لیے اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمیں احمد فرحاد پہلے نہیں ملوایا جا رہا تھا لیکن بالآخر ان کی ملاقات ہو گئی ہے، بچوں کی بھی ملاقات ہو گئی، وہ سیٹسفائی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیس ختم نہیں کیا، جمعہ کے روز انہوں نے دوبارہ کیس پر سماعت کرنی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو فیملی ہے یہ اس کیس کو یہیں ختم کرے گی یا آگے اس کو بڑھائے گی، اور جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان پر آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ مقدمات جو ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں شامل ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے خط لکھا ہے برطانوی ہائی کمشنر کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو عام انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراف کو یا اعتراض کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریویو پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، جو مجوزہ کاز لسٹ تھی اس میں 29 مئی کے لیے مقرر تھی، جو بعد میں کاز لسٹ جاری کی گئی اس میں 29 مئی میں وہ کیس شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ سب جوڈس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس آخری ریمیڈی موجود ہے، بھلے اسی معزز بینچ نے سننا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف مزید کوشش کرے گی عدالت کو باور کروانے میں۔ اور ایک اور بات جو رجسٹرار صاحب نے اس میں لکھا ہے، وہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے فیصلے میں نہیں لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی انتخابات نہیں کروائے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ انٹر پارٹی انتخابات میں irregularities ہیں یا illegalities ہیں، انتخاب وہ بھی مانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق ان کا انتخاب ہی نہیں ہوا، جمہوری طور پر انتخاب ہوتا تو ہی تھا۔ اب اس کا جواب دیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں تو پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کسی غیر ملکی سفیر کو خط لکھا گیا ہے اور ان کے عدالتی فیصلے پر اعتراض یا تنقید پر یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہوا، اور میرے خیال میں کسی کو حق نہیں پہنچتا تنقید کرنے کا، اور غلط ہوا ہے جو برطانوی سفیر نے تنقید کی۔ آپ کو پتہ ہے 13 جنوری کے فیصلے کے اوپر جن لوگوں نے تنقید کی تھی میرے سمیت، تو ہم نے تو پازیٹیو تنقید کی تھی، لیکن پتہ نہیں شاید غلطی سے کچھ ایسا ہو گیا ہوگا کہ ہمیں
ہمیں بھی نوٹس آ گئے تھے اور GIT بنی اور ہمیں بھی نوٹس بھیج دیے گئے تھے۔ تو اب یہی معاملہ ہوا کہ رجسٹرار صاحب کی جانب سے یہ بھیج دیا گیا ہے خط، اور بالکل درست ہے، جو سپریم کورٹ کا خط ہے بالکل درست ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اپریل میں ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین نے جمہوریت کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پاکستان میں عام انتخابات اور تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کرنے سمیت مختلف امور پر بات کی تھی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے برٹش ہائی کمشنر کی جانب سے کانفرنس میں کی گئی، اب کانفرنس کو ہوئے بھی کئی دن ہو گئے ہیں اور اچانک سے رجسٹرار صاحب کو یہ خیال آ گیا کہ میں خط لکھوں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے برٹش ہائی کمشنر کی جانب سے کانفرنس میں کی گئی تنقید پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل عیسیٰ کے حکم پر خط لکھ کر تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے خط پر ان کی حکم پر یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ برطانوی ہائی کمشنر نے آسما جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے خود معلومات کے حق کو تسلیم کیا اور اس کا اپنے اوپر بھی اطلاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں آپ کی پرجوش تقریر میں جمہوریت کی اہمیت، انتخابات اور کھلے معاشرے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوش آئند ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا، لیکن انتخابات بروقت اس وجہ سے نہ ہوئے کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا اور 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہوئے۔ صاف شفاف تو رجسٹرار صاحب نے نہیں لکھا، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے تو اس وجہ سے ہم بھی کہیں گے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے۔ پابندی کا شکار افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے حوالے سے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے خواہش مند بہت سے لوگوں کو تا حیات پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں صادق اور امین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البتہ 7 رکنی بینچ نے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراض پر ہر اعتراض کا جواب دیا ہے۔ محروم کرنے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کے اعتراض پہ خط میں کہا گیا کہ انٹر پارٹی انتخابات کا انعقاد آمریت کو روکنے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ضروری ہے، اور اس جمہوری اصول کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹر پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کی اہل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا خود اس قانون کے حق میں ووٹ دینے والی سیاسی جماعت نے انٹر پارٹی انتخابات نہیں کروائے، واضح طور پر کہا کہ سرے سے انتخابات کروائے ہی نہیں، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی تنقید بلا جواز تھی۔ رجسٹرار نے خط میں مزید لکھا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوامی اہمیت کے حامل مقدمات کی سماعت براہ راست نشر ہونے لگی اور چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے مقدمات لائیو نشر کی اجازت دی۔ پاکستانی عوام سپریم کورٹ کی کارروائی کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ عوام کو بھی مقدمات کی شفافیت اور فیصلوں کے بارے میں علم ہو۔ امید ہے کل عمران خان کا نیب ترمیمی کیس میں کل پیشی ہے، تو امید ہے کہ کل بھی لائیو دکھایا جائے گا۔ انٹر پارٹی انتخابات اور پارٹی کے نشان کے بارے میں فیصلہ بھی براہ راست نشر کیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ماضی کی غلطیوں کو آگے لے جانے سے آج اور مستقبل کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور تشدد کے عمل کو مزید ہوا ملتی ہے۔ خط میں 1953 میں تیل کے حصول کے لیے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور 1917 بالفور اعلامیہ کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے تشدد اور قتل عام کا نشانہ بنانے کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سب درست تھا؟ آپ بھی تو بتاؤ، کیا یہ سب درست تھا؟ ہمیں سچائی کے ساتھ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ بھی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو تسلیم کیا، ان پر تفصیلی گفتگو کی اور اقدامات اٹھاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ لیکن یہ جو بات ہے بلے کے نشان، انٹر پارٹی انتخابات، یہ جو چھوٹی موٹی باتیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماضی کی جو غلطیاں تھیں ان کو عدالت نے بالکل سیدھا کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ شہزادہ چارلس دوم کی حکومت نے ایک کھلے معاشرے اور جمہوریت کی ضروریات پر زور دیا اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کی، لہذا امید کی جاتی ہے کہ باہمی تعاون کو قبول کیا جائے گا۔ اب اس خط کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ اعتراض کر رہی ہے کہ جب ہمارا معاملہ پینڈنگ تھا تو یہ خط جاری ہوا ہے اور اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے اور معزز عدالت کا
کل اہم سماعت ہے نیب ترمیم سے متعلق، اور جو آرڈیننس آ گیا ہے کل وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں اپنی جو نیب ترمیم ایکٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرے گی کہ جی 14 دن کا ہم نے ریمانڈ کیا، اور ساتھ ہی آفیشیل گزٹ جاری کر دیا ہے، اور سیکشن جو 24 ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور سیکشن 24 فار دی ورڈ 14 دی ورڈ 40 شیل بی سبسٹیٹیوٹڈ، کہ جی جو 14 کا لفظ تھا اس کو 40 کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے، اور ایک شک سیکشن 24 میں ہوئی ہے جو جسمانی ریمانڈ کا سیکشن تھا اس میں ترمیم ہوئی ہے 14 سے 40، اور ایک سیکشن 36 میں جہاں پہ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی غیر جو کوئی ملزم بری ہو جاتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پر نیب نے ریفرنس دائر کیا تھا تو وہ جو افسر ہوگا اس کو 5 سال کی سزا ہوگی، اب چونکہ اب جو بدنیتی ہوگی وہ ہمارے فائدے میں ہے نا، تو اس وجہ سے اب صرف 2 سال کی سزا ہوگی، یہ 36 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس نیب آرڈیننس کو دیکھتے ہوئے کیا سامنے لے کے آتی ہے، اور عمران خان کل خود آرگومنٹس کرتے ہیں۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو حال ہی میں تعینات ہوئے، لاسٹ سیچرڈے کو تعینات ہوئے، اور چوتھے دن تعیناتی کے چوتھے دن ان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ معزز جج صاحب نے صنم جاوید کی اور جو عالیہ حمزہ کی میاں والی کا جو مقدمہ تھا، میاں والی کے ایک مقدمے میں تو وہ پہلے ڈسچارج ہو چکی ہیں ریمانڈ کے بعد، اب یہ دوسرا مقدمہ تھا اس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور ساتھ 102 پی ٹی آئی کے کارکنان جو 9 مئی کے بعد سے گرفتار تھے اور آج تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی، ان کی ضمانت منظور کر لی ہے 9 مئی کے مقدمات میں معزز عدالت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔